الله وأحيا والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أجمعين. أما بعد قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الله أعلم حيث يجعل رسالته صدق الله العلي العظيم. اس مجلس کی قبولیت کے لیے اس مجلس کے برکات رحمات صاحب مجلس اور صاحب خانہ کو اللہ رب العزت نازل فرمانے کے لیے اور ان مجالس کی تمام تر رحمتیں دنیا کے تمام مومنین اور مومنات کی زندگیوں میں خصوصاً وطن عزیز اور حاضرین کی زندگیوں میں اللہ رب العزت شامل کرنے کے لیے صلوات پڑھیں محمد و علیہ مجلس کی قبولیت اور جن مرحومین کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی ہے تمام مرحومین اور اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے صلوات پڑھیں محمد کا حل 12ویں امام کا ظہور امام کی سلامتی اور امام کے تعجیل فرج کے لیے صلوات پڑھیں محمد 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے مجلس عزا ہے اور ایام عزا کے آخری مجالس میں ہم شرکت کر رہے ہیں انشاءاللہ. ایک واقعہ آپ کی خدمت میں 11ویں امام کی زندگی سے عرض کرتے ہوئے مجلس کو اسی واقعے پر ہم ختم کر دیں گے. ایک سوال آپ کے ذہنوں میں ہم چاہیں گے کہ ڈالا جائے تاکہ اس سوال کے جواب میں وہ واقعہ جو ہے ہم آپ کو ذکر کر سکیں. 11ویں امام کی زندگی جو عمر آپ کی رہی ہے 28 سال 28 ایئرس، جس میں سے آپ کی جو امامت رہی ہے وہ 6 سال اور امام کی امامت کے سارے 6 سال ظالموں کے نرغے میں گزرے ہیں. امام کا جو لقب دیا گیا ہے، امام کو جس لقب سے مشہور کیا گیا ہے عسکری، عسکر کا معنی ہے ملٹری. عسکر فوجی کو کہتے ہیں، عسکری فوجیوں کو یا فوجی مقام پر فوجی کیمپ میں ملٹری کیمپ میں جو آدمی بیٹھ کر وہاں زندگی کرے اس کو کہتے ہیں عسکری ہے. اس لیے کہ امام کی اکثر عمر ایک بہت بڑا حصہ امام کی زندگی کا سامرا کے ملٹری کیمپ میں گزرا ہے. وہ امام کو عسکری نام دیا گیا. آپ کے والد کو بھی یہ نام دیا جاتا لیکن مشہور 11ویں امام سے ہے. جب دونوں امام کے حوالے سے ہم ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں امامین عسکریین، دونوں 10ویں امام بھی وہاں پر رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جب امام کی ساری امامت ایک بند اور ایک قید میں گزر گئی تو آپ نے امامت کیسے کی؟ آپ کی امامت دنیا کے لیے تھی تو آپ کا لوگوں کے درمیان رہنا ضروری تھا آپ کی امامت کو انجام دینے کے لیے. نہ صرف ملٹری کیمپ میں رکھا گیا امام کو بلکہ یہ پابندیاں بھی لگائی گئی کہ کوئی امام سے نہ ملاقات کر سکتا ہے نہ امام کسی سے ملاقات کر سکتے ہیں. نہ صرف اتنا بلکہ جس طرح سے آج عدالتوں میں مجرموں کو سنوائی کے لیے بلایا جاتا ہے، تاریخ دی جاتی ہے کہ فلاں تاریخ کو آپ کو آ کر کورٹ میں حاضری دینا ہے. امام حسن عسکری علیہ السلام کو حکومت نے 2 دن معین کر دیے تھے کہ ہر ہفتے میں 2 دن امام کو دربار پہنچ کے حاضری دینا تھا، جا کر بتانا تھا کہ دیکھیں بھائی میں یہاں پر ہوں اور کوئی میں اپنے اختیارات سے کوئی فعالیت، کوئی ایکٹیویٹی، کوئی کام نہیں کر رہا ہوں. تو جب اتنی پابندی امام کے سامنے رکھی گئی تھی تو امام نے امامت کیسے انجام دی؟ ٹھیک، تو امام کی امامت کے حوالے سے یہ جو ہیں ایک روایت ہے ہمارے پاس، جس روایت میں امام کے زمانے کا ایک آدمی جو وقت پر جا کے امام سے کسی حوالے سے ملا کرتا تھا، ان کا کہنا ہے کہ جب بھی میں نے امام سے ملاقات کی بغیر معجزہ دکھائے کہ امام نے مجھے نہیں بھیجا.
ہر ملاقات پر امام نے مجھے معجزہ دکھایا. تو امام اپنی امامت کو انجام دینے کے لیے جو عمل اور جو کام امام نے انجام دیے ان کاموں سے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. اس واقعے میں پتہ چلے گا کہ امام نے اپنی امامت کیسے انجام دی. امام سامرہ میں تھے. سامرہ میں جب امام وہاں پر موجود تھے، زندگی کر رہے تھے، تو امام نے جو لوگ دیکھ بھال کرنے کے لیے امام کو چھوڑا گیا تھا، کچھ لوگ ایسے تھے جو حکومت کی طرف سے چھوڑے گئے تھے، رکھا گیا تھا ان کو. کچھ لوگ ایسے تھے جو امام نے اپنے پسند سے کچھ لوگوں کا انتخاب کیا تھا کہ یہ میرے گھر میں رہیں، میرے کام میری خدمت یہ انجام دیتے رہیں گے. تو امام نے اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ سامرہ کے ایک ماہر، ایک تجربے کار ڈاکٹر کو بلا کے کہا مولا کس ڈپارٹمنٹ کے ڈاکٹر کو بلاؤں میں، کس جو ہے علاج کے لیے. تو امام نے فرمایا کہ آپ جائیں جو سامرہ کا سب سے تجربے کار حجامت کرنے والا ہے. ہمارے یہاں لفظ استعمال نہیں ہوتا، حجامت کہتے ہیں ہم لوگ. حجامت دو چیزوں کو استعمال ہوتا ہے، ایک سنت ابراہیمی کو، ختنہ کو جو ہے یہ کہتے ہیں، یا یہ کہ جو ہے آپ کی خدمت کرتے ہیں بال کاٹنے کو بھی ہم حجام کہتے ہیں اس آدمی کو جو بال کاٹتا ہے، اور بال کٹوانے کو کہتے ہیں حجامت. لیکن یہ ہمارے ماحول میں ہے. ہمارے سے ہٹ کر جائیں تو انسان کے بدن پر ایک جراحی ایک آپریشن ہوتا ہے چھوٹا سا، اس کو حجامت کہتے ہیں. بدن کے کسی ایک حصے پر آدمی کو ایک اس کا سسٹم ہے، اس کا ایک طریقہ، اس طریقے سے خون نکالا جاتا ہے، گندا خون، اس کو کہتے ہیں حجامہ. اور یہ انسان کو صحت مند رہنے کے لیے بہت ہی کارساز چیز ہے. ہمارے یہاں بھی سنا ہے، اب یہاں شروع ہو گیا ہے، لیکن آپ جائیں دوسری جگہوں پر جیسے ایران، عراق وغیرہ ایسی جگہوں پر بڑے پابندی کے ساتھ لوگ 2 سال میں 3 سال میں ایک مرتبہ حجامت کرتے ہیں، جس سے انسان کے بدن کا سارا بیڈ کولیسٹرول باہر ہو جاتا ہے. جب سارا بیڈ کولیسٹرول انسان کا باہر ہو جائے بہت بڑی ہیلپ ہو جاتی ہے، انسان کی مدد ہو جاتی ہے انسان کو صحت مند زندگی کرنے کے لیے. خود ہم نے 2-3 مرتبہ کروایا ہے، 1-2 مرتبہ ایران میں، 1 مرتبہ تھائی لینڈ میں. ایران سے کچھ لوگ آئے تھے تو کروایا ہے. اگر جائیں تو جو زائرین جاتے ہیں ان سے ہماری یہ گزارش ہے کہ جب جائیں تو ضرور 1 مرتبہ کم از کم حجامت کروا کے آئیں وہاں سے، تاکہ اس کی جو فائدے ہیں، مستحب بھی ہے، بہت تاکید کی گئی ہے. اب امام بلا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ جو امام کام کر دے وہ ہمارے لیے سنت ہے. جب امام اہتمام کے ساتھ اپنے غلام کو بھیج کر بلا رہے ہیں تو اس کا مطلب جو امام نے کر دیا ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے. واجب نہیں ہے لیکن سنت ہے، مستحب. اگر امام نے کہا کرنا ہی ہے تو واجب ہو جائے گا. امام نے کروایا ہے تو اس کا مطلب جو کام امام نے کیا وہ صحیح کام ہے. وہ امام مستحب اور واجب چھوڑ کر نہ مکروہ کرتا ہے نہ مباح تک امام نہیں کرتا. ہر لمحہ امام اللہ کے راہ میں عمل انجام دیتے ہیں. تو یہاں سے ایک بات کا ایک میسج 11ویں امام کی زندگی سے ہم یہ لے سکتے ہیں کہ آدمی کو زندگی کرتے ہوئے اپنی صحت کا خیال ہے، اور ہر وہ کام جو انسان کو صحت مند، کارساز اور کارآمد فائدہ دیتا ہے وہ کرنا بھی چاہیے. چاہے آپ چہل قدمی کے لحاظ سے، شاید یہ چیزیں آپ حضرات کو سن کر تعجب ہوگا. ہمارے ائمہ میں جیسے 8ویں امام کے گھر ایک بندہ خدا آیا. آنے کے بعد اس نے کہا کہ مولا میں نے وضو کیا ہے، آپ کوئی ٹوال وغیرہ مجھے دے پوچھنے کے لیے. امام کو جاؤ میں مارکیٹ سے منگوا رہا ہوں. کہا مولا کہ آپ کے گھر میں ٹوال نہیں ہے؟ کہا وہ میرا پرسنل ٹوال ہے، میں اپنا ٹوال دوسروں کو نہیں دیتا. تو یہ آج کل کیا کہہ رہے ہیں کہ وائرس یہ کرنے کے لیے جو ہے ٹرانسفر ہونے کے لیے ایک سے دوسرے کو، ایک آدمی کا ٹوال دوسرا آدمی کر لے تو وائرس لگ جائے گا. تو امام نے بتایا کہ دیکھو اپنی صحت کا خیال رکھو. اب آپ جائیں کتابوں میں امام 8ویں امام کی، 6ٹھے امام کی باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں اماموں نے کہ ایک صحت مند زندگی کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں استعمال کریں، کیسی کیسی زندگی ہم لوگ کریں تو صحت مند زندگی کریں گے. امام علی علیہ السلام کا جو کھانے پینے کا طریقہ تھا، کھانے پینے کے طریقے پر جو ڈاکٹروں نے بیٹھ کر ایک ریسرچ کی، انہوں نے آخر میں آ کر نتیجہ دیا. یہ مولانا ذکی صاحب نے بیٹھ میں بتایا تھا انہوں نے کہ ڈاکٹروں نے یورپ اور دوسرے ملکوں کے امام علی کے زندگی کے طریقہ، ان کا ٹائم اٹھنے کا، سونے کا ٹائم، استراحت آرام کا ٹائم،
کھانے پینے کا طریقہ، یہ سارے چیزوں کو دیکھ کر انہوں نے رزلٹ دیا کہ اگر جو طریقے سے امام علی زندگی کر رہے تھے، اگر ابن ملجم کی ضرورت نہ لگتی تو کبھی علی کی دنیا میں موت نہ آتی. دنیا مگر ایک اللہ چاہے تو مسئلہ، لیکن بیماریوں اور ایسے اسباب سے علی کو کبھی موت آنے والی نہیں تھی، اس لیے کہ کوئی کام اور کوئی چیز علی ایسا نہ کرتے تھے نہ کھاتے تھے جو علی کے طبیعت کو خراب کرے. امیر المومنین نے اپنے فرزند امام حسن علیہ السلام سے فرمایا کہ بیٹا اپنی زندگی میں 4 کاموں کا تم خیال رکھو، اگر یہ 4 کاموں کا تم خیال رکھو گے تو تمہیں ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی. مطلب کبھی تمہیں ہاسپٹل جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یعنی دوسرے لفظوں میں کہیں گے کبھی تم بیمار نہیں ہوگے. ایک امام دوسرے امام کو یہ نصیحت کر رہے ہیں، ان کو نصیحتوں کی ضرورت نہیں ہے. اس راستے سے ہم تک یہ بات پہنچانے کے لیے امام نے اپنے سے کہا کہ بیٹا تم 4 کاموں کی اپنے زندگی میں پابندی رکھ لو، پابند ہو جاؤ 4 کاموں کے. یستغنیک عن الطبیب، تم ڈاکٹر سے بے نیاز ہو جاؤ گے، کبھی تمہیں ڈاکٹر، ہاسپٹل، دوائی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. کہا بابا جان 4 کام کیا ہیں؟ کہا بیٹا سب سے پہلا کام یہ، جب تک بھوک کا احساس نہ ہو کھانا نہ کھاؤ. تمہیں اچھے طریقے سے لگے کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، اس وقت تم دسترخوان پہ جاؤ، جو چیز تمہیں پسند ہے وہ کھاؤ. دوسرا، بھوک ابھی باقی ہو دسترخوان سے اٹھ جاؤ. یعنی جی بھر کے، ہمارے آگے تو پیٹ بھر کے کھا لینا، پیٹ بھر کے امام نے کہا نہ کھاؤ، بلکہ بھوک مٹانے کے حد تک کھاؤ. پیٹ بھر کے کھانا بیماری لانے کے لیے ہے، بھوک کو ختم کرنا راحت اور صحت سے رہنے کے لیے. لیکن اکثر ہمارے یہاں کہتے بچہ پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتا، بچہ پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتا، نہیں ہم اس کو بیمار کر رہے ہیں اس کو. 2، تیسرا، جب جو چیز تم کھا رہے ہو اس کو اچھی طرح سے چبا کے کھاؤ، جلدی جلدی نگل نہ جاؤ ان کو. ٹھیک، پلیٹ میں کوئی چیز ہماری پسند کی مل گئی، اب یہ سوچ کر کہ اگر یہ جلد ختم نہیں ہوگا تو پھر دوبارہ لینے کا موقع نہیں ملے گا، پہنچا دیا اندر. تو یہ چیز جو ہے انسان کو دیکھیں، آسان مثال دینے کے لیے آپ کی خدمت میں، اس سے کیا ہو جائے گا؟ بدہضمی ہو جائے گی، آدمی کا ہاضمہ پرابلم آ جائے گا، مشکل میں آ جائے گا. یہاں پر ہم صرف مذاق کے لیے، یہ میڈیکل ہیں الحمدللہ آج کل زیادہ میڈیکل ہو گئی ہیں اور جمعیت بھی پبلک بھی زیادہ ہو گئی ہے، تو ایک میڈیکل میں ہم نے جا کے کہا کہ عید کے دوسرے دن آپ کے میڈیکل میں سب سے زیادہ دوائیاں کون سی بکتی ہیں؟ دوسرے کا بدہضمی ہے. عید کے شام کو سب سے زیادہ ہمارا جو سیل ہے، میڈیکل والوں کا کہنا ہے کہ وہ پیٹ میں گردے مدوڑے اور یہ چیزیں جو ہے، اس لیے کہ یہ چیز جو ہے زیادہ ہوتی ہے. تو یہ کس لیے ہے؟ اس لیے کہ ہم جو لقمہ کھاتے ہیں اس کو چبا کے صحیح سے نہیں کھاتے. اگر آپ ہمارے یہاں سالن میں ناریل زیادہ استعمال ہوتا ہے، کوکونٹ، تو آپ 4 پیس کر کے مکسر میں ڈال دیں، پسے گا نہیں. کب پسے گا؟ جب چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ڈالیں گے تو بھی سلامت سے رہے گی، مسالہ بھی جلدی پسا جائے گا. اسی طرح سے تھوڑا تھوڑا چبا چبا کے دیں گے، ہاضمہ بھی صحیح ہوگا، پیٹ بھی سالم رہے گا. اگر نگل جائیں تو جس طرح سے مکسر گیا اس طرح سے پیٹ بھی جائے گا. یہ پیٹ امام نے بتایا کہ تمام بیماریوں کی جڑ یہی پیٹ ہے. ہم جائیں گے ہاسپٹل میں، ڈاکٹر صاحب سر میں درد ہو رہا ہے، کہتے ناشتے میں کیا کھائیں؟ پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو کہتے ناشتے میں کیا کھائیں؟ ہم بیماری بتاتے ہیں تو ڈاکٹر ہمارا کھانا پوچھتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ معلوم ہے کہ یہ بیماریوں کی بہت بڑی جڑ جو ہے. 3 کام. پہلا، جب تک بھوک نہ لگے تب تک کھانا شروع نہ کرو. دوسرا، بھوک باقی رہے کھانا چھوڑ دو. تیسرا، جو کھا رہے ہو اس کو اچھی طرح سے چباؤ. چوتھا، پیشاب پاکنے کو زیادہ دیر تک نہ رکاؤ، زیادہ دیر تک نہ رکاؤ. اگر یہ 4 کام کی پابندی تم نے اپنی زندگی میں رکھ لی تو تمہیں ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی. یستغنیک عن الطبیب. ٹھیک، تو ہم کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟
11 امام نے حجامت اپنی سلامتی کے لیے ڈاکٹر کو بلایا کہ جاؤ ایک ماہر ڈاکٹر کو بلا کے لاؤ جو یہ کام کر سکے. تو امام اپنی صحت کا خیال رکھتے تھے. جب امام اپنی صحت کا خیال رکھ رہے ہیں تو میسج ہم کو دے رہے ہیں اے ہمارے چاہنے والوں ہمارے تبرک کے نام پر بیمار نہ ہو جاؤ. یہ نہ کہو کہ تبرک ہے کچھ نہیں ہوگا. نہیں, جب کھاؤ گے تبرک کا اثر الگ چیز ہے, تمہاری بے احتیاطی اور تمہارا توجہ نہ کرنا الگ مسئلہ ہے. تم غفلت سے کھا کر کہو کہ تبرک میں بیمار نہیں ہوگا, یہ ہونے والا ہے. ہاں تو جو ہے امام. دوسرا ڈاکٹر کی بھی جب بات آئی امام نے یہ نہیں کہا جاؤ ڈاکٹر کو بلا کے لاؤ, کہا بلکہ تجربے دار ڈاکٹر کو بلا کے لاؤ. یعنی انسان کو جس طبیب یعنی بدن اپنے آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کے چلا جانا مطلب ہماری زندگی اس کے حوالے کرنا ہے. ہماری زندگی ہم اس کے حوالے کر رہے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے ادھورا یعنی انکمپلیٹ طبیب جان پر خطرہ ہوتا ہے. فارسی میں کہا جاتا ہے نیم طبیب خطرہ جان, نیم حکیم خطرہ جان, نیم اللہ خطرہ ایمان. تو اگر آدھا کوئی عالم ہے تو ایمان اڑا کے چھوڑ دے گا, اگر آدھا ڈاکٹر ہے تو جان گنوا دے گا. آج بہت سارے لوگ آدھے ڈاکٹروں کے علاج سے مر رہے ہیں, کوئی مکمل علاج نہیں ہے. تو کم پیسے کے لیے یا یہ کر کے آدمی ان چیزوں پر دیکھ کر ایسے ویسے آدمی کے ہاتھ میں اپنی جان نہ دے دے, بلکہ ٹھیک ہے جو تجربے کار ہے جو ماہر ڈاکٹر ہے اس کے پاس جائے. غلام گیا, جانے کے بعد ایک کرسچن ڈاکٹر کو بلا کے لایا. امام نے اس سے کہا کہ آپ کو میں نے یہاں پر بلایا ہے حجامت کرنے کے لیے. جس ٹائم پہ وہ گیا تھا امام کا غلام بلانے کے لیے, معمولاً جو لوگ حجامت کرتے ہیں ہمیں جب ایران میں کیا گیا تھا تو ہم سے کہا پہلے جائیں وضو کر کے آئیں. ہم گئے وضو کر کے آئے, پھر انہوں نے کہا بلڈ ٹیسٹ کروا کے لائیں, کہیں آپ کو شوگر کا کمپلینٹ تو نہیں ہے. بلڈ ٹیسٹ کروا کے لائیں, قبلے کی طرف بیٹھنا ہے, سیدھے کر کے بیٹھنا ہے, کچھ اس کے ٹائمنگ ہوتا ہے, اس کا ہر وقت نہیں کرتے ہو, اصول ہوتے ہیں اس کے, اس کا ہونے کے لیے. تو امام نے فرمایا جب وہ آدمی آ رہا تھا تو اس کے تجربے کے حساب سے جو ٹائم حجامت کا تھا, امام جب بلا رہے تھے اس کو وہ ٹائم حجامت کا نہیں تھا. وہ ٹائم اس کے ایکسپیرینس اس کے تجربے کے حساب سے آؤٹ آف ٹائم تھا, ٹائم سے ہٹ کر تھا امام کا بلانا. تو پہنچا امام کی خدمت میں, تو امام نے فرمایا کہ آپ اپنا تیار کرو, میں تیار ہو کے آ رہا ہوں حجامت کے لیے. امام بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد امام نے اپنے بدن کا ایک حصہ لیا. معمولاً آپ اگر جائیں انٹرنیٹ پہ بھی سرچ کریں, بیچ پیٹھ پر انسان کو جو اکثر کیا کیا جاتا ہے حجامت کیا جاتا ہے. اس کے بعد آدمی کو اگر خون پیر میں درد ہے تو پیر پر, پارٹس پر بھی کیا جاتا ہے, لیکن میجر اکثر جو ہے وہ پیٹھ پر درمیان میں کیا جاتا ہے یا شانوں پر. امام نے اس کو ایک الگ پارٹ بتایا جو اس کے ایکسپیرینس سے ہٹ کر تھا. وہ کہتا ہے کہ میں نے ابھی تک میری زندگی میں اس جگہ پر کسی کو حجامت میں نے نہیں کی. ٹائم بھی الگ تھا, جگہ بھی الگ تھی. تو میں حجامت کرتے کرتے ذہن میں یہ خیال کیا میں نے کہ لوگ تو ان کو بہت بڑا کہہ رہے ہیں, بہت سمجھدار کہہ رہے ہیں, بہت سارے لوگ ان کو امام مان رہے ہیں. ابھی کیا طریقہ, کیا ٹائم, کہاں پر حجامت کرا رہے ہیں. لیکن اس لیے کہ وہاں پر حالات ایسے تھے, امام کے مقام کو ان کو جو بتایا گیا تھا وہ کہتا میرے اندر پوچھنے کی جرات نہیں ہوئی. میرا کام کیا, جاؤ اگر وہ بتا رہا میں کروں گا, اپنا کام چلا جاؤں گا. حجامت کیا اس نے جہاں پر امام نے بتایا. حجامت کرنے کے بعد امام نے فرمایا آپ کمرے میں جائیں, تھوڑا آرام کریں. پہلا جو حجامت کیا اس نے ظہر کی نماز کے بعد, مطلب ظہرین کی نماز کے بعد, آج کل کے ٹائمنگ کے حساب سے کہیں تو 1 بجے. 1 بجے کروانے کے بعد امام نے کہا جائیں اپنے کمرے میں, فلاں کمرے میں مہمان خانے میں آرام سے بیٹھے, پھر میں آپ کو بلاؤں گا. تقریباً 4-5 بجے امام نے پھر کہا کہ آپ آئیں, اپنا سامان لے کر دوبارہ مجھے حجامت کرنا. جہاں پر پہلی حجامت کی گئی تھی وہاں پٹی باندھی گئی تھی. امام نے کہا اس پٹی کو نکالو, وہیں پر حجامت کرو. وہ کہتا پھر میں نے دوبارہ حجامت کیا اسی جگہ پہ. پہلی مرتبہ تھوڑا سا خون زیادہ نکلا, دوسری مرتبہ کم خون نکلا. امام نے فرمایا پھر جائیں آپ آرام سے اپنے کمرے میں بیٹھے رہے مہمان خانے میں, پھر میں بلاؤں گا آپ کو.
جب وہ اندر چلا آیا کمرے میں، شام کے کھانے کا ٹائم، امام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مہمان ہے، کھانے پانی کا انتظام کیا جائے اس کا. ڈاکٹر کے لیے، کرسچن کے لیے امام نے کھانے پانی کا انتظام کیا. تقریباً رات کے 10:30-11 بج گئے تو امام نے پھر بلایا اس کو. بلانے کے بعد کہا کہ اسی پٹی کو کھول کر دوبارہ حجامت کرو. دوبارہ 3 مرتبہ اس جگہ پر حجامت کرنے کے بعد تیسری مرتبہ کہتے کہ خون نہیں آیا، کچھ بھی خون نہیں آیا. تو امام نے فرمایا کہ الحمدللہ، اگر ابھی آپ جانا چاہتے ہیں تو ابھی، اگر آرام کر کے صبح جانا چاہتے ہیں تو آرام کریں. کہا نہیں مولا ابھی میں جانا چاہتا ہوں. امام نے اس کا جتنی بھی فیس تھی 3 دینار لکھا گیا ہے، 3 دینار امام نے اس کے حوالے کیے. کہا کہ شکریہ آپ کا، آپ جائیں اپنے نام. یہ ڈاکٹر امام کے گھر سے نکل کر سیدھے اپنے گھر گیا. جا کر وہ جو حجامت کی کتاب وہ پڑھ رہا تھا، شروع سے آخر تک پڑھنا شروع کر دیا. کہا کہ یہ جو طریقہ کہیں پر لکھا ہوا ہو جو میں نے نہیں پڑھا ہے، میں نے نہیں پڑھا ہے. دیکھیں جب امام کو حجامت کر کے آیا تو امام کے بولنے، امام کے بات کرنے، امام کے برتاؤ کا انداز یہ تھا کہ وہ سمجھ گیا یہ غلط نہیں ہو سکتا، میں غلط ہو سکتا ہوں. جو اخلاق ان کا ہے، جو طریقہ ان کا ہے، جو گفتگو کا انداز ان کا ہے. امام نے یہی فرمایا ہم کو کہ تم باتوں سے لوگوں کو اپنی طرف نہیں بلا سکتے، تم اپنے کردار کو سنوار لو، لوگ خود بخود تمہاری طرف آنا شروع ہو جائیں. الناس بغیر السنتکم، ہم کہتے رہے لوگوں کو فلاں کام کرو، ہم خود نہ کریں، عمل ہونے والا نہیں ہے. ہم وہ کام کر دیں، نہ بھی بلائیں تو لوگ ان کے کردار کو دیکھ کر آنا شروع ہو جائیں گے. جب دیکھا کہ نہیں اس کتاب میں جو اس نے لکھا، اس نے پڑھا، اس میں یہ طریقہ نہیں مل رہا ہے، تو صبح اٹھ کر اپنے ٹیچر کے پاس چلا گیا جو ان سے زیادہ ماہر تھا. ان سے جا کے کہا کہ جناب میں گیا سامرا میں، امام حسن عسکری علیہ السلام کی حجامت میں نے کی، یہ طریقہ تھا جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، میں کنفیوز ہو گیا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اس راستے سے تھوڑا سا مدد کریں. انہوں نے کہا کہ یہ جو طریقہ تم بتا رہے ہو میرے تجربے سے بھی باہر ہے، میرے تجربے میں نہیں ہے. کہا پھر کیا کریں؟ کہا مسیحیت کا سب سے بڑا ڈاکٹر فلاں شہر میں ہے، جاؤ ان سے، جاؤ شاید ان سے کچھ جواب مل جائے تم کو. یہاں سے نکلا اس شہر، اس بڑے ڈاکٹر کے پاس، تجربے کار سب سے، یعنی اس کے بعد کوئی ایسا ماہر ڈاکٹر نہیں تھا اس فیلڈ کا. جب ان کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ دور دور سے بھی انٹری لینے کی پرمیشن نہیں مل رہی ہے. اتنا سیکورٹی، اتنا انتظامات، اتنا اس کے حوالے سے جو ہے احتیاط کیا جا رہا ہے کہ ہر آدمی کو آسانی سے ملنے نہیں دیا جاتا. انہوں نے تو اپوائنٹمنٹ لیا، لیٹر لکھا، ان کو پہنچا دیں آپ. ان کو پہنچا کر اگر وہ جواب دیتے ہیں کہ میں فلاں آدمی کو اجازت دو ملنے کی، فلاں آدمی کو نہیں، تو انہوں نے لیٹر لکھا کہ میں نے فلاں آدمی کو یہ طریقے سے حجامت کیا ہے، میں آپ سے اس کا جواب لینا چاہتا ہوں، برائے مہربانی مجھے ملنے کی اجازت دیں. جیسے یہ لیٹر اس بڑے طبیب کے پاس، حکیم کے پاس پہنچا، خود لیٹر لے کر دوڑتا ہوا باہر آ گیا. کہا کہ وہ شخص کون ہے، یہ لیٹر والا آدمی کون ہے؟ کہا جناب میں ہوں. جیسے ہی سامنے آیا، پہلے تیرا ہاتھ دے مجھے. جیسے ہی ہاتھ دیا، ہاتھ کا بوسہ لے کر کہا کہ تم نے کس کو حجامت کر دی؟ تم نے یہ حجامت تم نے کس کو کر دی ہے؟ تو کس ماں باپ کے پیٹ میں پیدا ہو گیا ہے؟ تو دنیا کا بہت بڑا خوش نصیب ہے، کس کو تم نے حجامت کر دیا؟ کہا کہ جناب میں سوال کا جواب دینے آیا ہوں، یہ آپ کا برتاؤ کیا ہے؟ کہا کہ یہ طریقہ دنیا پیدا ہونے سے لے کر اب تک میرے علم میں جہاں تک ہے، حضرت عیسیٰ کے علاوہ کسی نے نہیں کیا. حضرت عیسیٰ نے اس طریقے سے حجامت کی تھی، یہ دوسرا آدمی ہے جس نے حجامت کی ہے. جلد میرے ساتھ چلو، مجھے بتاؤ اس کا ایڈریس. پورا دربار، پوری خدمات، پورا انتظام چھوڑ کے نکل گیا. اپنے ڈاکٹر کے ساتھ جو آیا ہوا تھا، کہتے ہیں کہ جب پہنچے سامرا کے باڑوں پہ تو رات کے 2 بج رہے تھے. تو اس نے کہا جناب آپ پہلے میرے استاد کے پاس جائیں گے ملاقات کے لیے یا امام کے پاس جائیں گے؟
کہا کہیں ایسے نہ ہو 2 منٹ دیر ہو جائے امام کی زیارت سے پہلے مر جاؤں، پہلے مجھے امام کے پاس لے کے جاؤ، میں چاہتا ہوں ایک مرتبہ ان کا چہرہ دیکھ لوں، پھر اس کے بعد موت بھی آ جائے تو کوئی پرواہ نہیں، میری بدنصیبی ہوگی سامرا پہنچ کر امام کو نہ دیکھوں۔ یہ کہا کہہ کر جیسے ہی دروازے کے قریب آیا، دروازے سے دروازہ کھول کر غلام نے کہا کہ فلاں طبیب صاحب آپ پہنچ گئے؟ کہا جی میں پہنچ گیا، بسم اللہ آپ اندر آئیں۔ اس ڈاکٹر سے کہا کہ ان کے گھوڑے کا تھوڑا دیکھ بھال کریں گے، باہر جس نے حجامت کیا تھا اس کو باہر رکا کے ان کو اندر بلا لیے جو وہاں سے آئے تھے۔ اندر گئے، کچھ دیر امام کے پاس بیٹھ کر جب باہر آئے، جو کرسچنز کے کپڑے تھے، جو نشانی تھی، وہ سارا نکال کر سفید کپڑا ہاتھ میں تسبیح باہر آ گئے۔ اس نے گھوڑے کو پکڑ کے کہا جناب آپ گئے کیا، نکلے کیا باہر؟ کہا کہ میں عیسیٰ پیغمبر کے ہاتھ میں کلمہ پڑھ کے آ گیا ہوں، میں عیسیٰ پیغمبر کے ہاتھ میں کلمہ پڑھ کے آ گیا ہوں، اس لیے کہ یہ طریقہ حضرت عیسیٰ کے علاوہ کسی نے نہیں کیا ہے۔ تو امام نے اپنا علاج بھی کروایا، اپنی صحت کا خیال بھی کیا، ایک ایمانی بیمار کا علاج بھی کر دیا۔ اب امام کہیں گے اے معتصم عباس، اے معتز عباسی، تو ہم کو بند بھی کرے گا تو یہ طریقہ ہمارا کہاں سے روک پائے گا؟ تو امامت اگر خدا چاہے تو کوئی انسان روک نہیں سکتا۔ یہ ان لوگوں کی دیوانگی اور جہالت کی نشانی تھی کہ ان اماموں کو قید کر کے بتایا کہ ہم جاہل ہیں، ہم جاہل ہیں۔ اس کے لیے آسان جو مثال دی جا سکتی ہے، ڈاکٹر کو آپ قید کر سکتے ہیں، اس کی ڈاکٹری کو قید نہیں کر سکتے۔ شاعر کو قید کر سکتے ہیں، شاعری کو قید نہیں کر سکتے۔ تم امام کو قید کر سکتے ہو، امامت قید ہونے والی چیز، امامت قید ہونے والی چیز نہیں ہے۔ اب یہ سوال نہ کریں کہ جب امام 6 سال سامرا کے فوجی اڈے میں تھے تو امام نے امامت کیسے کی؟ امام کو قید کیا جا سکتا ہے، امامت کو نہیں۔ تو امام ایسے کاموں سے، اب وہ کیا کریں گے؟ بھئی یہ ڈاکٹر ہے، علاج کرنے کے لیے بلا رہے ہیں، اب روکنا تو نہیں جا سکتا، آنے والا بھی کرسچن ہے، کیا معلوم کہ اس واقعے کے پیچھے، اس ایک عمل کے پیچھے کیا کیا حکمتیں امام کی چھپی ہوئی ہیں۔ اماموں کے کاموں کو، اماموں کے باتوں کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ اس کا چہرہ کچھ الگ لگتا ہے، اس کے پیچھے مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ ہم صرف چہرے کو دیکھ کر اس پر بات کرنا شروع نہ کر دیں، بلکہ وہ مقصد کی طرف جائیں۔ ایسے امام کو، ایسے ولی خدا کو قید میں رکھا گیا۔ آپ اندازہ کریں جب عدالت میں حاضری دینے کے لیے بلایا جاتا ہے تو آدمی کو سر جھکا کر کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ جب کوئی آدمی کسی کیس میں جا کر، چاہے اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے، چاہے جا کر اپنا حق لینے کے لیے جاتا ہے، تو انسان کو عدالت میں جانا ایک قسم کا دل پر اس کو گھرا گزرتا ہے۔ ایک امام کو، اللہ کے ولی کو بے جرم و خطا ہفتے میں 2 مرتبہ دربار میں بلایا جائے اور امام بھی پورے اہتمام کے ساتھ جائیں، یہ امام کی مظلومیت ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ امام کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے، اس کو غور کریں آپ، کربلا میں امام پر جو ہوا لکھنے والوں نے لکھ دیا، بتانے والوں نے بتا دیا، لیکن 11ویں امام کی ایسی مصیبت ہے، نہ کسی کو بتائی جا رہی تھی، نہ کوئی لکھنے والا تھا۔ امام پر کیا گزری ہے خدا جانتا ہے، امام جانتے ہیں۔ بس 2-3 واقعات ہم تک پہنچ گئے ہیں، جن واقعات کو پڑھ کے، سن کر، بتا کر ہم آنسو بہا لیتے ہیں۔
6 سال ایک انسان کو کہیں پر بند رکھا جائے، ہفتے میں 2 مرتبہ طلب کیا جائے۔ جب امام چھوٹے تھے اپنے بابا کے ساتھ سامرا میں، ایک شخص آیا، آنے کے بعد دیکھا کہ بہت خوبصورت شہر ہے، بہت بڑے انتظامات ہیں، آ کر امام کے سامنے پہنچ کر امام علی نقی کے پاس کہنے لگا کہ مولا آپ اتنے خوبصورت ماحول کو چھوڑ کر مدینہ کہاں جانے کو پسند کریں گے؟ امام نے فرمایا اس ماحول کو نہ دیکھ، اس ماحول کے پیچھے ظالموں کی سازشوں کو بھی دیکھ۔ مولا کیا سازش ہے؟ امام نے اپنے سامنے کے حسیر الٹ کر بتایا کہ دیکھو میری قبر تیار کر دی گئی ہے، ہر دن مجھے جاتا ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کرتے رہو گے تو ٹھیک، ورنہ زندہ دفن کر دیں گے۔ ایسی فیملی میں امام زندگی کر رہے ہیں۔ 11ویں امام کو زہر دیا گیا، اور زہر دینے کے بعد جاسوسوں کو رکھا گیا جو 24 گھنٹہ امام کے پاس بیٹھا کرتے تھے، جو امام کے طبیعت کی تبدیلی کے ہر لمحے حکومت کو گزارش دے رہے تھے۔ ایک نے لکھا، جلدی سے خبر دی کہ امام کی طبیعت خراب ہونے لگی ہے، کہا کہ جلدی جاؤ امام کے گھر میں کچھ لوگ ڈاکٹر بن کر، کچھ لوگ فوجی جا کر کھڑے ہو جائیں۔ 2-3 مقصد، ایک اسی بیماری میں، اسی زہر میں امام اس دنیا سے چلے جائیں، دوسرا جیسے ہی امام اس دنیا سے جائیں، دیکھیں میت پر اگر کوئی بچے، کوئی عورت کوئی آتی ہے تو ان کو وہیں پر ختم کر دیا جائے تاکہ بارہویں امام کا وجود اس دنیا میں نہ رہے۔ شاید امام زمانہ کی جو مصیبت رہی ہے اپنے باپ کے جنازے پر، وہ کربلا میں جناب سکینہ کے جنازہ سے بھی، جناب سکینہ سے بھی سنت ہے، اس لیے کہ جناب سکینہ کم از کم اپنے باپ کے جنازے تک تو پہنچی، لیکن امام مہدی کو یہ ڈر تھا کہ اگر میں باپ کے جنازے پہ جاؤں گا تو امامت کو ختم کر دیا جائے گا۔ امام پردے میں چلے گئے تھے، امام وہیں پر تھے لیکن لوگوں کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ امام نے کربلا کا رخ کر کے کہا ہوگا کہ اے میری پھوپھی سکینہ، آپ نے کیسے وہ ماحول دیکھا ہوگا، باپ کا جنازہ سامنے، بیٹا موجود، لیکن رونے کی اجازت نہیں ہے، کھل کے غم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں باپ کا جنازہ تھا، ادھر کربلا کو یاد کر کے امام آنسو بہا رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سے بھی امام سے پوچھا جاتا مولا ہم کوئی غم میں رونا چاہتے تو کس غم میں روئیں، تو امام کہتے سکینہ کے غم میں رو، زینب کے غم میں رو، اس لیے کہ ان کا غم دنیا کو نظر آ گیا، ہمارا غم دنیا کو نظر نہیں آیا۔ اللہ اکبر، باپ کا جنازہ ہے، باپ کا جنازہ تیار ہوا، ایک 5 سال کا بچہ جو یتیم ہو چکا ہے، لیکن باپ کے جنازے پر پورے اختیار سے، پوری آزادی سے آ نہیں سکتا۔ اب جب امام کی نماز کا ٹائم آیا تو وہاں پر پہرے لگا دیے گئے، ظالموں کو معلوم تھا کہ امام کا جنازہ امام ہی پڑھا سکتا ہے۔ اب کہا کہ اب اس جنازے پر نماز کون پڑھائے، تو امام حسن عسکری علیہ السلام کے بھائی جن کا نام جعفر ہے وہ کہنے لگے میں نماز پڑھانے کے لیے تیار ہوں، آگے بڑھے نماز پڑھانے کے لیے۔ ان کا نماز پڑھانا امامت پر خطرہ تھا، اس لیے کہ یہ نماز پڑھا دیتے تو دنیا میں کہا جاتا کہ دیکھو بھائی امام کی نماز امام ہی پڑھا سکتا ہے، جعفر نے پڑھا دی تو اس کا مطلب 12ویں امام جعفر ہے، کوئی نہیں دوسرا نہیں ہے۔ امام نے جب خطرہ دیکھا، جب نماز کی نیت باندھ کر جعفر کھڑے ہونا چاہ رہے تھے، امام نے اپنے وجود کو ظاہر کر دیا، کہا کہ چچا جعفر آپ پیچھے ہٹ جائیں، امام زندہ ہے جو امام پر نماز پڑھائے گا۔ 12ویں امام نے نماز پڑھائی، نماز پڑھا کر پھر غائب ہو گئے امام، لوگ دیکھتے ہی رہ گئے۔ امام نے امامت کو بچا بھی لیا اور اپنا کام، اپنا حق بھی ادا کر دیا، لیکن ایک جواب امام نے دیا ہوگا، بابا میں آپ کے جنازے پر نماز پڑھا چکا، میرے چچا میرے دادا سجاد کا کیا گزری ہوگی جب باپ کا جنازہ سامنے تھا، لیکن نہ نماز پڑھائی گئی، نہ غسل دیا گیا، نہ کفن ڈالا گیا۔